الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق اللہ العظیم. سورہ کہف کا درس چل رہا ہے. وقول الحق من ربکم، اور کہہ دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے. فمن شاء فلیؤمن، اب چاہے تو ایمان لے آؤ اور جو چاہے کفر اختیار کرے. کفر اختیار کرو گے تو انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها، ظالموں کے لیے، ایسے ظالموں کے لیے جو کفر و شرک کی زندگی اختیار کرتے ہیں، حق بات کے سن لینے کے بعد، حق آنے کے بعد ان کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. نارن اعتدنا مانے آگ تیار کر رکھی ہے. احاط بہم سرادقها، جس کی قناتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی، یعنی آگ ایسی ہوگی جس کی چار دیواری ان کو گھیرے میں لے لے گی، باہر نہیں نکل سکیں گی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا، اور اگر وہ فریاد کریں گے، کوئی چیز مانگیں گے، تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، یعنی تیل، اور وہ بھی نیچے کڑاہا کا تیل جس میں میل ہوتا ہے، کچرا ہوتا ہے، اس طرح کا سڑا ہوا تیل کی شکل میں ان کو پانی دیا جائے گا. بئس الشراب، بہت ہی برا ہوگا یہ پینا. بئس الشراب، یہ بہت ہی برا ہوگا پینا. وساءت مرتفقا، اور بہت ہی بری آرام گاہ ہے. کالمہل یشوی الوجوہ، پانی ایسا دیا جائے گا جو اندر کی چیزوں کو جلا کر رکھ دے گا. بئس الشراب، یہ بہت ہی برا پانی ہے. جہنمیوں کو مشروبات یعنی پینے کی چیزوں کی جب ان کو طلب ہوگی، ظاہری سی بات ہے، آگ ہوگی، تپش ہوگی، گرمی ہوگی، تو پینے کی جب طلب ظاہر کریں گے تو ان کو ایسا جلتا ہوا سڑا ہوا تیل پینے کو دیا جائے گا جو اندر جا کر بھی ساری چیزوں کو جلا دے گا. آگے اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان لائیں گے حق آنے کے بعد، حق بات کے واضح ہونے کے بعد، جو لوگ ایمان لائیں گے، ایمان والی زندگی گزاریں گے، وعملوا الصالحات، اچھے کام کریں گے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا لا نضيع اجر من احسن عملا، ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے. یعنی جو انہوں نے اچھے کام کیے، احسن عملا، اچھے دنیا میں نیک کام کیے ہیں، نیکی کے، بھلائی کے، خیر خواہی کے، ہمدردی کے، یہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے. اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کو اور کیا دیں گے؟ اولئک لہم جنات عدن تجری، جنتیں ہوں گی، باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. یحلون فیہا من اساور، اور ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا، اور ان کو اونچی مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے. اونچی مسندوں پر بٹھایا جائے گا اور دبیز اور ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے. متکئین فیہا علی الارائک، ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے. نعم الثواب،
یہ بہترین اجر ہے، وحسنت مرتفقہ، اور بہترین آرام گاہ ہے۔ جہنمیوں کو جو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وساعت مرتفقہ، برا ٹھکانہ ہے، بری جگہ ہے، اور جنتیوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں حسنت مرتفقہ، بہترین اور آرام دہ جگہ ہے۔ تو شروع میں ایک آیت لا کر اللہ تعالیٰ نے حق بات کو واضح کیا کہ حق اور سچ اور ایمان اور دین آ چکا ہے زمین پر، اب جو اس پر ایمان لائے گا اس کے یہ انعامات ہیں، اور جو صحیح زندگی سے رخ پھیرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک ایسا واقعہ بیان فرما رہے ہیں جس واقعے سے ہمیں یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں اگلی آیتوں میں، اگلی کئی آیتوں میں، کہ مال و دولت کی زیادتی کوئی ایسی چیز نہیں جس پر کوئی شخص اترائے۔ مال و دولت کی زیادتی سے ہی کسی کو اترانے کی ضرورت نہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ مضبوط نہ ہو تو بڑے بڑے مالدار لوگ بھی انجام کے لحاظ سے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور جہنم میں جا رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر رشتہ اور معاملہ صحیح ہو تو غریب لوگ ان سے کہیں آگے نکل جائیں گے۔ تو اگلی آیتوں میں جن دو آدمیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دو آدمیوں کا آپس کا تعلق اور ان کی آپس کی گفتگو اور ان کی زندگی سے اللہ تعالیٰ یہ درس دے رہے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ مال و دولت جس کے پاس ہے وہ اللہ کا مقبول اور محبوب بندہ ہے اور وہ کوئی کامیاب ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتے کی مضبوطی ہے۔ گزشتہ آیتوں میں جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ مشرکین کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ تھا کہ ہم مالدار لوگ آپ کے پاس آئیں گے لیکن پہلے آپ ان کمزور لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ نہیں، یہ مالی لحاظ سے کمزور ہیں لیکن ایمان اور یقین اور اللہ کے ساتھ ان کا رشتہ بڑا مضبوط ہے، اس لیے یہ نہیں اٹھائیں، ان کو نہیں اٹھائیے گا، بلکہ آپ انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، یہ نیک لوگ ہیں، یہ اللہ کی رضا چاہنے والے لوگ ہیں۔ تو اس واقعے میں بھی، ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہے ہیں کہ اصل چیز تو اللہ کے ساتھ رشتے کی مضبوطی ہے، اصل چیز تو اللہ کے ساتھ معاملے کی درستگی ہے، اصل چیز تو اللہ کی رضا ہے۔ اگر یہ چیز نصیب ہے اور مال نہ بھی ہو پھر بھی یہ انسان کامیاب ہے، اور کوئی یہ سمجھے کہ میرا مال بہت زیادہ ہے اور میں بہت مالدار ہوں تو میں کامیاب ہوں اور اللہ کا مقرب ہوں، تو اگلی آیتوں میں، کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس چیز کا رد فرما رہے ہیں کہ یہ مت سمجھنا۔ بہت سارے لوگ دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ تو گناہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کے پاس بہت سارا مال بھی ہے اور بڑی عیاشیاں کر رہا ہے اور بڑے گھوم پھر رہا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں جیسے یہ کوئی اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہی چیز سمجھا رہے ہیں، ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مال کا زیادہ ہونا یہ اللہ کے مقرب ہونے کی دلیل نہیں ہے، مالدار ہونا یہ اللہ کے ساتھ رشتے کی مضبوطی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ درست ہو، صحیح ہو۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اللہ فرما رہے ہیں ان لوگوں کے سامنے دو آدمیوں کی مثال بیان کرو اے پیغمبر۔ مثل الرجلین مانے دو آدمیوں کی مثال، یعنی دو بھائیوں کی مثال، دو دوستوں کی مثال بیان کرو۔ اب یہ دو بھائی کون تھے؟ تو بعض روایتوں میں آتا ہے، وہ بھی مفسرین نے روایتیں نقل کی ہیں کہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے اور انہیں اپنے باپ کی وراثت میں سے بڑی دولت ملی تھی۔ دو بھائی تھے بنی اسرائیل میں، ابا کی وراثت میں سے دولت ملی تھی۔ ان میں سے ایک نے تو کافر ہو کر کفر اختیار کیا اور اسی دولت سے دل لگا لیا، اسی دولت میں مست و مگن ہو گیا، اور دوسرے نے اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور اس کی وجہ سے اس کی دولت پہلے شخص کے مقابلے میں کم ہو گئی۔ جب اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو بظاہر کم ہو گئی، لیکن آخر کار کافر شخص کی دولت پر کیا ہوا کہ آفت آئی۔ اللہ کی طرف سے اس آفت کا ذکر آئے گا،
اور آفت نے اس مصیبت آئی کوئی آسمان سے اور اس کی ساری دولت کو لاک کر کے چلا کر چلی گئی، تو کافر جو بھائی تھا وہ حسرت سے ہاتھ ملنے لگا کہ نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی. سمجھ رہے ہیں؟ اگر میں دولت کو اپنے ایمان والے بھائی کی طرح خرچ کرتا تو آخرت تو بن جاتی. میں نے اپنی دولت سے دل لگایا اور سمجھا کہ یہ دولت میرے کامیاب ہونے کی علامت ہے، تو دولت پر تو آئی اللہ کی طرف سے آفت میری نافرمانیوں کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے. اب کیا ہوا کہ نہ دولت دنیا میں میرے پاس رہی، اور میں اگر خرچ کرتا اللہ کے راستے میں ایمان لاتا تو کم از کم آخرت تو بنتی، آخرت بھی نہیں بنی. یہ پورے واقعے کا خلاصہ میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھا. اب ترجمہ کرتا جاؤں گا اور ضروری باتیں انشاءاللہ آتی رہیں گی. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اللہ فرما رہے ہیں ان دو بھائیوں کی مثال بیان کیجیے. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دے رکھے تھے. ایک نے تو اپنا مال خرچ کر دیا تھا، ایک نے اپنا مال دنیا میں لگا دیا تھا. انگور کے دو باغ دیے تھے. جنتین من اعناب، اعناب کہتے ہیں انگور. وحففناہما بنخل، اور کیا تھا، ان کو کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا. خوبصورتی بتا رہے اللہ تعالیٰ، ایسا باغ تھا کہ درمیان میں انگور کی بیلیں تھیں اور سائڈوں میں کھجور کے لمبے لمبے تنے درخت تھے جو دیوار کی شکل میں بنے ہوئے تھے. خوبصورتی سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ کھجور کا درخت سیدھا نکلتا ہے، انگور کی شاخ بیل پھیلتی ہے، تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت کی باڑ لگا دی تھی. باڑ تھی نہیں، دیوار نہیں تھی. اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم دنیا کو، دنیا داری والے کو دنیا بہت دیتے ہیں، اور کوئی یہ نہ سمجھنا ہم اس سے خوش ہیں. آگے اس کا انجام دکھا رہے ہیں اللہ. وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، کھجور کے درختوں سے ہم نے اس کو گھیر لیا تھا. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی بھی چل رہی تھی، بیچ میں کھیتی باڑی، سبزی، گندم، چاول، یہ بھی لگی ہوئی تھی. كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا. دونوں باغ پورا پھل دیتے تھے، یعنی بہت پھل دیتے تھے، اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں کرتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان نہر بھی چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے باغ بھی زبردست تھے، اور ان باغ میں پھل بھی خوب تھا، اور ان باغ کے درمیان خوبصورتی کے لیے بیچ میں ایک نہر بھی چل رہی تھی. جنت کی مثالیں دنیا میں دے دی اللہ نے، لیکن کس کو دی؟ کافر کو دی ہے. اللہ تعالیٰ صرف اس واقعے سے سمجھا رہے ہیں کہ کسی کی دولت کو دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ یہ کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَقَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس شخص کو خوب دولت دی ہم نے. لہو ثمر مانے وہ خوب دولت والا تھا. فقال لصاحبی، اب دولت کا جب انسان کے اوپر دولت کا نشہ چڑھتا ہے اس کے دماغ پر، تو اس کے اندر کیا آتا ہے؟ بڑائی اور تکبر، اور وہ دوسروں کو کیا سمجھتا ہے؟ حقیر و ذلیل. دولت تو میرے پاس ہے، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھ میں اللہ کا مقرب بندہ ہوں، جبھی تو دولت اللہ نے مجھے دی ہے. تو اگر اللہ کا مقرب ہوتا تو تیرے پاس بھی دولت ہوتی. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھا رہے وَقَانَ لَهُ ثَمَرٌ، بڑی دولت تھی. اپنے دوست سے کیا کہنے لگا؟ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اپنے ساتھی سے بات کرتے ہوئے کہنے لگا، باتیں چل رہی تھیں، أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مال، میرا مال بھی زیادہ ہے، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور خاندان کے لحاظ سے بھی میں مضبوط ہوں. غرور، یعنی ایمان والے کو وہ کافر ملامت کر رہا ہے کہ تو ایمان والا ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ دیکھ تو مجھے آخرت سے ڈراتا ہے، میں نے تو ایمان قبول نہیں کیا، دیکھ دولت میں میں تو اس سے زیادہ ہوں. انا اکثر منک مال، مال میرا زیادہ ہے. اعز نفرا، خاندان میرا زیادہ ہے. یہ خاندان ہو یا مال ہو یا دولت ہو یا گھر ہو یا عزت ہو، سب پتہ چل جائے گا. ودخل جنتہ وهو ظالم لنفسه، اور کیا ہوا کہ اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا. اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں وہ کافر اپنی جان پر ظلم کرتے اپنے باغ میں داخل ہوا. کیا مطلب؟ الفاظ اس نے ایسے کہہ دیے تھے کہ اب بچنا مشکل ہے. تکبرانہ جملے کہتے ہوئے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی جان پر اس نے ظلم کر لیا، ظلم تکبر کیا تھا نا. اور کیا کہنے لگا؟ اظن ان تبید هذه ابدا، اور مال کا نشہ دماغ پہ چڑھ رہا ہے کہ میرا تو خیال ہے کہ میرا مال ہمیشہ رہے گا، کبھی تباہ نہیں ہوگا، یعنی میں ہمیشہ مالداری رہوں گا. تو استغفار،
مالدار یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ مالدار رہوں گا، اس لیے وہ غریب کو غریب سمجھتا ہے۔ صحت مند یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ صحت مند رہوں گا، اس لیے وہ بیمار کو حقیر سمجھتا ہے۔ اور جس کے پاس کوئی عہدہ منصب ہے، وزارت ہے، وہ کہتا ہے میں ہمیشہ اس عہدے منصب پر چڑھا رہوں گا، یہ وزارت، یہ عہدہ، یہ منصب مجھ سے کبھی چھینے گا نہیں، اس لیے وہ تکبر کرتا ہے۔ اس نے بھی یہی کیا، کہنے لگا ان تبید ھذہ ابدا، یہ تو ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ وما اظن الساعۃ قائمہ، اور میں قیامت کے آنے کا یقین نہیں رکھتا جس سے تو مجھے ڈراتا ہے۔ اس کا ایک بھائی ایمان والا تھا نا، وہ اس کو ڈراتا تھا۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّی، اور اگر مجھے اللہ کے پاس جانا بھی پڑا، یعنی قیامت آ بھی گئی، تو لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو مجھے وہاں بھی اس سے اچھا بدلہ ملے گا۔ یعنی جیسے اللہ نے مجھے یہاں دولت سے نوازا ہے، مجھے وہاں بھی دولت ملے گی۔ یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دولت میری کامیابی کی نشانی ہے، جب دولت مجھے اللہ نے یہاں دی، اور اگر بالفرض قیامت آ گئی تو وہاں بھی میں ایسے دولت مند ہوں گا۔ یہ سارے غرور اور تکبر کے نشے اس کے دماغ پہ چڑھے ہوئے تھے۔ بڑا عبرت والا واقعہ ہے، سمجھنے والا واقعہ ہے کہ ایسی کوئی چیز ہمارے اندر نہ آ جائے جس سے ہم کسی کو کچھ بھی سمجھیں۔ ایک دم سے دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان جب کسی بھی چیز کے نشے میں آ کر کسی کو حقیر، ذلیل، ظلم کرتا ہے، نتیجہ بہت جلدی سامنے آتا ہے۔ اور یہ تو بڑی بڑی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو برداشت کرتے ہیں، ظلم و زیادتیوں کو برداشت نہیں کرتے۔ کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چلتی۔ یعنی کافرانہ حکومت دنیا پر قائم ہو سکتی ہے اور ہے، لیکن ظالمانہ حکومت کو اللہ نہیں چھوڑتے۔ قال له صاحبہ وهو یحاورہ، اب ایمان والا کہہ رہا ہے، اب تک کون باتیں کر رہا تھا؟ کافر۔ اب ایمان والا اس سے کہہ رہا ہے، ایمان والا بھائی، کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو؟ اکفرت بالذی، تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ خلقک من تراب، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، اور تمہیں ایک اچھا بھلا انسان بنایا، سواک رجلا، تمہیں ایک خوبصورت انسان بنانے والے اللہ کے ساتھ تم شرک کر رہے ہو، اس کا انکار کر رہے ہو۔ لکنہ اللہ ربی، میں تو اللہ کے ساتھ یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ میرا پروردگار ہے، ولا اشرک بربی احدا، میں کبھی شرک نہیں کروں گا۔ دیکھیں یہ ایمان والا کیسا زبردست ہے، ساری دولت اس کی دیکھ رہا ہے لیکن دولت سے متاثر نہیں ہو رہا۔ ہم تو متاثر ہو جاتے نا فوراً، ہم سے کوئی دو باتیں کریں، ہم کہتے ہیں تم سے کہہ رہے ہو، تمہارے پاس تو بہت کچھ ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اس کی دیکھیں، یہ اس سے متاثر نہیں ہو، کہہ رہے تو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے اس دولت کے نشے میں۔ لیکنہ اللہ ربی، میں کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گا۔ مجھے کہ تو اپنی دولت سے متاثر کر رہا ہے، اپنے مال سے، اپنے باغ سے، مجھے نہیں متاثر کر۔ ولولا اذ دخلت جنتک، اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے، ایمان والا کہہ رہا ہے، تو تم تکبر کر رہے تھے کہ دیکھو میرا باغ کیسا ہے، انا اکثر منک مالا، کہہ نہیں رہا تھا پچھلے، تکبر کرتے ہوئے داخل ہوئے تھے۔ کیوں نہیں تم نے اپنے باغ میں داخل ہوتے وقت یہ کہا تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ گزشتہ آیت میں نا اپنے باغ میں داخل ہوتے ہوئے کیا کہہ رہا تھا؟ انا اکثر منک مالا، دیکھو میرا مال کتنا ہے۔ تو ایمان والا کہہ رہا ہے اپنے کافر والے جو آخرت کا منکر تھا اس سے کہہ رہا ہے تمہیں تو یہ چاہیے تھا اپنے باغ میں داخل ہوتے وقت یہ کہتے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، میری کوئی طاقت نہیں ہے۔ تم نے تکبر کیا اور کہا کہ میں مال کے لحاظ سے بھی زیادہ ہوں، دنیا بھی میری اچھی ہے، آخرت میں گیا تو اس سے زیادہ دنیا ملے گی مجھے۔ تم نے ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا تھا؟ اپنے بھائی کو سمجھا رہا ہے، ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے، ایمان والا کہہ رہے ہیں بظاہر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ میرے پاس دولت نہیں، اولاد نہیں، تمہارے بچے بیٹے زیادہ ہیں، تمہارا مال زیادہ ہے، تو سن لو فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو میرے رب سے کچھ بعید نہیں کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ دے گا۔ یعنی جنت تو ہے ہی ہے میری، جنت کا باغ، دنیا کے باغ کیا اس کی مثال لگتا ہے۔ وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا عُصْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تمہاری حرکتوں کی وجہ سے اور تمہارے بولوں کی وجہ سے ممکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تمہارے باغ پر کوئی آفت آئے گی، مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا صَلَقًا، جس سے تمہارا سارا باغ چکنا چور ہو جائے گا، راکھ بن جائے گا۔ یہ ایمان والے دوست نے اس کی حالت کو دیکھ کر پہلے سے بتا دیا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تمہارا یہ باغ رہے گا نہیں، اب تم نے تکبر کیا ہے، تم نے دولت پر تکبر کیا ہے، مجھے حقیر سمجھے۔ اب کیا ہوا؟ ایسے ہی ہوا، او یصبح ماؤہا، اور وہ کہنے لگا ممکن ہے
کہ اس باغ کا پانی زمین میں اتر جائے، فلن تستطیع لہ طلبا، اور تم پھر کھینچ بھی نہ سکو. یعنی جس باغ کے درمیان نہر گزر رہی ہے اور تم تکبر اور غرور کر رہے ہو، اللہ کی نعمت کو شکر نہیں کر رہے، خطرہ ہے کہ کوئی آفت نہ آ جائے، خطرہ ہے کہ یہ نہر کا پانی خشک ہو کر زمین کے نیچے اتر جائے. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ، پھر یہ ہوا کہ اس کی ساری دولت کو عذاب نے گھیر لیا. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، آ گیا عذاب. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، صبح ہوئی تو اس حالت میں کہ اس نے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا، وہی خاویۃ علی عروشها، وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا جبکہ اس کا باغ اپنی ٹڈیوں پہ گرا ہوا تھا. یعنی سارا باغ تباہ ہو گیا تھا، سارا باغ تباہ ہو گیا تھا، جو کچھ خرچ کیا تھا سب برباد ہو گیا. ایک دم سے صبح آفت آ گئی. وَيَقُول، اور اب کہنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. کیا کہنے لگا وہ کافر بھائی؟ ایمان والا اس کو سمجھا رہا تھا نا. کیا کہنے لگا؟ کہ کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا، کیونکہ میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں رہا، نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی. اگر یہ باغ خرچ کر دیتا تیری طرح تو آخرت تو بن جاتی. میں نے تو اس باغ پر ناز کیا اور یہ باغ کی وجہ سے میں اللہ کے ساتھ بھی شرک کر بیٹھا، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. دنیا داری، مالداری انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے بسا اوقات. قرآن کریم کی یہ جو آیت گزری ہے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، یہ ایمان والا بھائی اس کو سمجھا رہا تھا کہ اپنے باغ میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھتے؟ ماشاء اللہ پڑھتے. یہ تکبرانہ جملوں کی کہہ رہے ہو، میری محنت. آج کل یہی ہوتا ہے نا، فیکٹری میں داخل ہو رہے ہیں، میں نے لگائی یہ فیکٹری، میں نے لگایا کاروبار، یہ میری جائیداد، یہ سب کچھ خطرے کی چیز ہے. تو اس نے کہا ماشاء اللہ پڑھنا چاہیے تھا. حدیث شریف میں آیا ہے، جب کوئی اپنی بھلی چیز کو دیکھ کر، اچھی چیز کو دیکھ کر، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، ماشاء اللہ پڑھتا ہے تو وہ چیز آفت سے محفوظ ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اسی طرح ایک حدیث میں آیا کہ جب کوئی چیز تمہیں اچھی لگے اور تم ماشاء اللہ پڑھ لو تو اب اس کو نظر بد نہیں لگے گی. نظر بد میں نے پچھلے درس میں بتائی تھی، جس سے انسان، حدیث شریف ہے نا، نظر بد انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے. یعنی ہلاکت، نظر بد اتنی خطرناک ہے. لیکن حدیث ہے کہ جب کسی اچھی چیز کو دیکھ کر یہ پڑھ لیا جائے تو نظر بد سے محفوظ. اس لیے ہمارے اکابرین بزرگان دین اس آیت کو نظر بد سے حفاظت کے لیے استعمال کرتے تھے. جیسے بچوں پر دم کرتے تھے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ. ہم نے والد صاحب کو دیکھا کہ وہ اس دعا کو کثرت سے بچوں پر پڑھ کے دم کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی چیز اچھی دکھتی ہے تو ان کی زبان پر ہی جاری ہوتا ہے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اس نے یہی کہا تھا نا، تو نے یہ کیوں نہیں پڑھا؟ اگر تو اپنے باغ کو دیکھ کر یہ پڑھ لیتا تیری باغ پر ہی آفت نہیں آتی. تو نے اپنے باغ کو دیکھ کر، اپنے باغات کو دیکھ کر تکبر کیا تو تیرے باغات برباد ہو گئے. یہ بڑی اہم آیت ہے، آیت نمبر 39. اس کا آدھا حصہ ہے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا. اور اسے کوئی ایسا جتھا نہیں ملا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے پاس کوئی ایسا لشکر نہیں تھا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتا، یعنی اس کے باغ کو بچاتا، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اپنا دفاع کرتا. جب اللہ کو چھوڑا تو کوئی اس کا حامی و ناصر نہ رہا. ہنالک الولایۃ للہ الحق. آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مددگار سارا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. ہنالک الولایۃ للہ الحق. اللہ ہی کے پاس سارے اختیارات ہیں، وہی سب سے بڑا ولی اور کارساز اور انسان کا مددگار ہے. هو خیر ثواب و خیر عقبیٰ. وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا ہے اور بہتر انجام دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد برحمتک.